پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ گزشتہ سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ تیمم وضو اور غسل کا نائب ہے۔ جس طریقے سے صدر کے نہ رہنے پر نائب صدر ان کی ذمہ داری کو نبھایا کرتا ہے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل، ایسے ہی کسی کو وضو کی ضرورت ہے، کسی کو غسل کی ضرورت ہے، پر کچھ پریشانیاں ہیں، جسمانی پریشانی ہوں یا خارجی پریشانی، باہری پریشانی ہو، تو الحمدللہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں، شریعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑا چھوٹ ہے، بڑی رخصت ہے۔ ان رخصتوں سے، ان رعایتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے جانیں، چونکہ جب تک نہیں جانیں گے تب تک ان رعایتوں سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو شروع کریں کہ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو و غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ جس کو غسل کی ضرورت ہو، وضو کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وہ تیمم کرے گا، اور پھر اس تیمم سے الحمدللہ نمازیں بھی ادا کرے گا، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرے گا۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، ان صورتوں کو جاننا ہے۔ پہلی صورت کہ ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا اندیشہ ہو، خواہ یوں کہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے۔ ایسی بیماری ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا، وضو کرے گا، غسل کرے گا تو غسل کرنے کی وجہ سے، یعنی پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی، اسے یقین ہے۔ اب یا تو یہ خود ہی آزمایا ہو، یعنی اس سے پہلے ایک مرتبہ ہوا ہے کہ پانی جب استعمال کیا تھا تو یہی بیماری تھی، بیماری جو ہے ناقابل برداشت ہو گئی، بیماری کافی بڑھ گئی تھی، تو ایک اپنا تجربہ ہے یہ۔ یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا۔ ایک تو اپنا تجربہ ہے کہ اس سے پہلے اسی طرح کی بیماری میں پانی استعمال کیا تھا تو پانی استعمال کی وجہ سے بیماری کافی بڑھ گئی تھی، یا پھر کوئی تجربہ کار حکیم ہو، مسلمان ہو، اہل ایمان ہو، وہ کہہ دے کہ اتنے دنوں تک آپ پانی استعمال کرنے سے پرہیز کیجیے گا، جی، تو ایسے ڈاکٹر کی بھی بات ماننا ہے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی ایک یہ صورت ہے، یعنی پانی ہے اویلیبل پر جسم اجازت نہیں دے رہا ہے، پانی ہے پر صحت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی ایک صورت یہ ہے۔ کہنے کہ محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں، یعنی خیال ہے کہ کہیں اگر ہو جائے ایسا تب اس کو خیال بولتے ہیں، جی، کہ ہم پانی استعمال کریں اور بیماری بڑھ جائے تب، یہ خیال ہے۔ اس وجہ سے تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں پانی استعمال کروں گا تو بیماری بڑھے گی ہی، بیماری بڑھنے کا مکمل اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پانی استعمال نہ کر کے
تیمم کی اجازت ہے۔ بے وضو کے اکثر اعضائے وضو میں یا جنوب کے اکثر بدن میں زخم ہو، بے وضو جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اکثر اعضائے وضو یعنی جسم کے جن حصوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے اس کو اعضائے وضو کہتے ہیں۔ تو وضو میں جسم کا کون حصہ دھویا جاتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت یہ دھویا جاتا، یہ چہرہ دھویا جاتا ہے، اور پاؤں ٹخنوں سمیت، یہی نا، یہی حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ بے وضو کے اکثر اعضائے وضو میں یا جنوب کے اکثر بدن پر، جنوب جن پر غسل فرض ہو جائے، جی ان کے جسم پر زخم ہو یا چیچک نکلی ہو تو تیمم کرے، وہاں اجازت ہے۔ اعضائے وضو جسم کے جس حصے کو وضو میں دھویا جاتا ہے وہاں زخم ہے، باقی جسم ٹھیک ٹھاک ہے، یا ایسا ہے کہ جس پر غسل فرض ہو جائے اور اس کے جسم پر زخم ہے، چیچک نکل آیا ہے، تو ایسی صورت میں پانی استعمال کرنے کی وجہ بیماری بڑھ جائے گی، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ پانی استعمال نہ کر کے تیمم کریں۔ الحمدللہ۔ ورنہ جو حصہ عضو یا بدن کا اچھا ہو اس کو دھوئے اور زخم کی جگہ اور بوقت ضرر اس کے آس پاس بھی مسح کرے۔ ورنہ جو حصہ عضو یا بدن کا، یعنی بدن کا جو حصہ اچھا ہو اس کو دھوئے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جس حصے کا دھونا ممکن ہے، مان لیجئے کہ خدا نخواستہ ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ جسم کے اس حصے میں، اوپری حصے میں زخم ہے اور دھونا ہے یہاں تک وضو میں، جی تو یہاں سے نیچے دھونے کی تو گنجائش ہے، تو جتنا دھونا ممکن ہو، جتنے میں پانی بہانا ممکن ہو اتنے میں پانی بہایا جائے۔ جی اب یہ نہیں کہ یہاں زخم ہوا ہے، یہ تو زخم تو ہے، ہم کیسے پانی استعمال کریں گے، نہیں، اس کو بچا کر کے آپ ادھر کے حصے میں، اس حصے میں پانی بہا سکتے ہیں۔ یا مان لیجئے کہ جسم کے اس حصے یعنی ہاتھ کے اوپری حصے میں یہاں زخم اگر ہے، جی تو پانی ادھر تو بہا سکتے ہیں نا احتیاط سے، جی تو جتنے میں پانی بہانا، پانی استعمال کرنا ممکن ہو پانی استعمال کیا جائے، اس کا نچوڑ یہی ہے، جی جتنے میں پانی استعمال کرنا ممکن ہو پانی استعمال کیا جائے، اور بوقت ضرر اس کے آس پاس بھی مسح کرے۔ مان لیجئے زخم کا ایک جو حصہ ہے اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر وہاں تک صرف پانی پہنچ گیا، اگر وہ بھیگا نہیں بلکہ بغل تک اگر پانی پہنچ گیا تو بھی نقصان دہ ہوگا، تو شریعت یہ بھی چھوٹ دے رہی ہے کہ تھوڑی جگہ اور چھوڑ دیں، جی اور چھوڑ کر کے آپ پانی استعمال کریں اور باقی حصے میں بھیگا ہوا ہاتھ تر کر دیں، یہ بھیگا ہوا ہاتھ اس میں پھیر دیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ مان لیجیے زخم ایسا ہے کہ اس میں بھیگا ہوا ہاتھ ہم پھیر نہیں سکتے، مسح نہیں کر سکتے ہیں، اتنا زخم بڑھ گیا ہے، یا تو اس میں مان لیجیے ہاتھ اگر پھیریں گے تو ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے پیپ نکل آئے گا، خون بہہ جائے گا، یہ صورت ہے نا، تو اس کے لیے الحمدللہ اس کے لیے بھی دین میں راستہ ہے کہ کوئی پاک کپڑا اس پہ رکھ دیں اور پاک کپڑا رکھ کے اس کے اوپر مسح کریں۔ الحمدللہ پاک کپڑا رکھ کر کے، کتنا چھوٹ ہے، کتنی رعایت ہے دین میں، کتنی سہولتیں ہیں۔ تو ان سہولتوں سے ہم فائدہ کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب اس کا علم ہوگا تب، اور علم نہیں ہوگا، جانکاری نہیں ہوگی، مان لیجئے زخم یہاں ہے اور بھئی زخم ہے تو ہم تو یہ وضو کیسے کریں گے، جی جبکہ اس حصے میں ہم پانی بہا سکتے ہیں، احتیاط سے تدبیر سے پانی ہم بہا سکتے ہیں، جی نہیں بہا کر کے من مانی سوچ لیا کہ نہیں جب زخم ہے تو پانی کیسے استعمال کریں گے، تو پورے مسح کر لیا، تو ایسی صورت میں وضو تو ہوگا نہیں، جی منمانی کرنے سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نا، وضو نہیں ہوا اور اس وضو سے نماز پڑھنے لگے، جب وضو ہوا ہی نہیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، چونکہ وہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، جب طہارت پایا نہیں گیا تو پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے مسائل شرعیہ کا جاننا
ضروری ہے، جہاں سہولتیں ہوا کرتی ہیں وہاں صحیح بھی ہوا کرتا ہے۔ مسئلہ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو اور غسل کرے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی نقصان دہ ہے لیکن ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے، گرم پانی نقصان دہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اسی صورت میں سسم پانی کا استعمال کریں گے، گرم پانی کا استعمال کریں گے۔ اگر گرم پانی استعمال کرنا نقصان دہ نہ ہو، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہو، اس صورت میں اگر مسح کر لیں گے تو تیمم ہوگا ہی نہیں۔ جب تیمم نہیں ہوگا تو پھر اس سے نماز ہی درست نہیں ہوگی، قرآن چھو نہیں سکتے ہیں، جی قرآن مقدس کی تختی اپنے ہاتھوں میں لے کے پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے۔ ایک یہ بھی صورت ہے کہ ٹھیک ہے ٹھنڈا پانی میرے لیے نقصان دہ ہے، گرم پانی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن گرم پانی ملنا مشکل ہے۔ ایک یہ بھی صورت ہے نا، گرم پانی ملنا مشکل ہے، ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت میں وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نہیں تو ٹھنڈے وقت تیمم کرے، پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ جو نماز اس تیمم سے پڑھ لی اس کے اعادے کی حاجت نہیں کرے کہ مان لیجیے موسم سرما میں ٹھنڈی کے موسم میں پانی نقصان کر رہا ہے اگر، پر گرمی کے موسم میں پانی نقصان نہیں کرتا، بیماری وہی ہے، پریشانی ہے۔ اگر نقصان موسم کے بدلنے کی وجہ سے پانی نقصان اگر نہیں کر رہا ہے تو جب نقصان کر رہا ہے تب مسح کریں گے، جب نقصان نہیں کر رہا ہے تب وضو بنائیں گے۔ نمبر 2، وہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہیں۔ یہ تو جسم کی پریشانی ہوئی، ایک خارجی پریشانی ہے کہ ایک ایک میل تک یعنی چاروں طرف اتر دکن پورب پچھم ایک ایک میل کے بعد پانی ہے۔ ایسی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے، تیمم سے پاکی حاصل ہو جائے گی اور وہ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ جی اگر یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کرنے لا ضروری ہے۔ اگر یہ اندازہ ہے کہ نہیں ایک میل نہیں بلکہ اس سے کم ہی دوری پہ کہیں نہ کہیں ادھر نہیں اگر ملے گا تو ادھر ملے گا، اگر یہ گمان ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ تلاش کی کوشش کریں، پانی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جی اب یہ نہیں کہ دل نے فیصلہ کیا، ذہن و دماغ نے فیصلہ کیا اور ایک طرف کے بارے میں کنفرم ہوا کہ نہیں ادھر نہیں ہے پانی، تو ایک سائڈ اگر نہیں ہوگا تو ہو سکتا دوسری طرف پانی ہو۔ تو چونکہ ہمیں طہارت حاصل کرنی ہے، ہمیں وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تو کوشش تو کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ جی یہ ہمیشہ خیال رہے۔ بلا تلاش کیے تیمم جائز نہیں، پھر بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے۔ یعنی ایک میل کے اندر بنا تلاش کیے ہوئے تیمم کر کے اگر نماز پڑھ لی پھر پانی کی تلاش میں نکلے تو ایک میل کے اندر پانی ہمیں مل گیا اگر، تو جو نماز تیمم کر کے پڑھی گئی ہے اب پھر وضو کر کے اسی نماز کو دہرانا لازم ہے۔ بہتر ہے کہ تھوڑی کوشش کریں، جی کوشش کرنا چاہیے ہمیں۔ اور اگر نہ ملا تو ہو گئی، تلاش کے بعد بھی اگر نہیں ملا تو تیمم سے جو نماز پڑھ چکے ہم اب اس کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ بس مختصر طور پہ آگے کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، اتنی سردی ہو کہ پانی استعمال کرنے کے بنیاد پر یہ یقین ہے ہم بچیں گے نہیں، ہے نا، یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو ایک دم مکمل، یعنی یقین ہے کہ ہم طبیعت کو مکمل خراب ہو جائے گی بھائی، تو ایسی صورت میں بھی پانی کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ دشمن کا خوف ہو، یعنی ہم صحت مند ہیں، کوئی تندرست ہے، جی پانی بھی قریب میں ہے لیکن دشمن وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہنچنے پر جان کا بھی خطرہ ہے،
یا پھر جسم کا کوئی حصہ نقصان وہ کر سکتا ہے۔ جی اگر دشمن کا خوف ہے تو اس صورت میں بھی پانی قریب رہتے ہوئے بھی تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ پانی ہے، پر جہاں پانی ہے وہاں کوئی موذی جانور ہے، اذیت پہنچانے والا، تکلیف دینے والا جانور وہاں بیٹھا ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہ حملہ کر لے گا، نوچ کھائے گا، زخم کر دے گا، ڈنک مارے گا۔ اگر یہ اندیشہ ہو تو ان اندیشوں کی وجہ سے بھی تیمم کی اجازت ہے۔ صحت مند ہے، پانی قریب ہے، لیکن قرض خواہ، کسی سے میں نے قرض لیا ہے، وقت پہ قرض نہیں دے پایا، عرض عارض کی بنیاد پر کچھ مجبوری ہے، پر وہ قرض لینے کے لیے مصر ہے، حاصل کرنے کے لیے وہ مکمل اصرار اور ضد میں ہے، اور اس نے یہ خیال کر لیا ہے، معلوم ہوا ہے کہ نہیں اگر نکلیں گے اس کے حد چڑھیں گے تو پھر یا تو مجھے زد و کوب کرے گا یا پھر حوالہ جات میں پیش کر دے گا۔ اگر یہ بھی خطرہ ہے تو پانی رہنے اور صحت مند ہونے کے باوجود ایسی صورت میں ایسی جگہ تیمم کی اجازت ہے۔ جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے تو تیمم جائز ہے۔ مثال کے طور پر جنگل میں کنواں ہے، پانی بالکل صاف و شفاف پاک ہے، پانی پاک کرنے کی صلاحیت ہے پانی کے اندر، لیکن وہ پانی کنویں میں ہے اور نکالنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوں لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ، رسی ڈول کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ اگر ہمراہی کے پاس ڈول رسی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا میں پانی بھر کر فارغ ہو کر تجھے دوں گا، تو مستحب ہے کہ انتظار کرے، یعنی کرے کہ وہاں سنگ ساتھیوں کے پاس کسی کے پاس بھی پانی نکالنے کا ذریعہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کیجئے تھوڑا سا مجھ کو جو ضرورت ہے مجھ کو نکالنے دیجئے، میں اپنی ضرورت پوری کر کے پھر آپ کو میں ڈول رسی دے دوں گا یا نکال کر کے دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں انتظار کر لینا چاہیے کہ نہیں، جب اگلا دینے کا وعدہ کیا اس کے پاس پانی نکالنے کا ذریعہ ہے تو ہم انتظار کریں، اس سے پانی جب مل جائے گا تو پھر وضو کر کے یا غسل کر کے الحمدللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ مسئلہ کریں کہ پیاس کا خوف، یعنی اس کے پاس پانی ہے مگر وضو یا غسل کے صرف میں لائے تو خود یا دوسرا مسلمان یا اپنا یا اس کا جانور، اگرچہ وہ کتا جس کا پالنا جائز، پیاسا رہ جائے گا، اور اپنی یا ان میں کسی کی پیاس خواہ فی الحال موجود ہو یا آئندہ اس کا صحیح اندیشہ ہو کہ وہ راہ ایسی ہے کہ دور تک پانی کا پتہ نہیں، تو تیمم جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پانی ہے، پانی ہے، پاس میں پانی ہے، لیکن اتنا پانی ہے یا تو وضو و غسل ہوگا نہیں تو پینے کا کام میں آئے گا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو ہوگا نہیں تو پینے کا کام آئے گا، غسل کی ضرورت ہے تو غسل ہوگا اور پینے کا کام آئے گا، دونوں کام کے لائق پانی نہیں ہے۔ اور معلوم ہے کہ پانی بہت دور میں ہے، پانی کافی دور میں ہے، اگر اس پانی سے وضو کر لیں گے اب پانی ختم ہو جائے گا تو پیاسے اپنے کو بھی پیاس لگ سکتا ہے، جو ساتھ میں ہے وہ بھی پیاس، یا کوئی جانور اگر ہو ہے نا اس کو بھی شدت کی پیاس لگ سکتی ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے، پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے، تیمم کرنا ہے اور اس پانی کو پینے کے لیے رکھ دینا ہے۔ ایسے ہی گزشتہ سبق میں بھی اشارہ کیا تھا کہ ہم اور آپ ایسی جگہ ہے کہ صحت مند ہیں الحمدللہ، پانی بھی ہے لیکن پانی پر قدرت نہیں ہے، اس صورت میں کہ اگلا پانی بیچ رہا ہے اور اپنے پاس پیسے نہیں ہے، بنا پیسے کے پانی نہیں دے گا، اس کا مطلب ہے کہ پانی پر ہماری قدرت نہیں ہے۔ پانی ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں اور بنا پیسے کے پانی نہیں دے گا وہ، تو پانی پر قدرت نہیں ہے، تو ایسے موقع پر بھی الحمدللہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم
تیمم کی اجازت دیتا ہے۔ یہ گمان کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا، یہ ریل چھوٹ جائے گی۔ مطلب اگر تھوڑی دیر جائیں گے پانی لانے کے لیے، وہاں جا رہے ہیں، وضو کریں گے، وضو بناتے بناتے جب تک گاڑی کھل جائے گی، یا جن لوگوں کے ساتھ ہم ہیں، ہے نا، جس قافلے کا ہم حصہ ہے، وہ قافلہ آگے بڑھ جائے گا، اگر یہ خدشہ ہے تو ایسی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہے الحمدللہ۔ جس پر نہانا فرض ہے اسے بغیر ضرورت مسجد میں جانے کے لیے تیمم جائز نہیں۔ جس پر نہانا فرض ہے، جنوب ہے، اور کوئی کام نہیں ہے اس کا، مسجد میں نہ کوئی سامان ہے نہ کوئی کام ہے، تو مسجد میں آنے کے لیے ایسے شخص کا تیمم کرنا، یعنی تیمم کر کے مسجد میں آنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر جن پر غسل فرض ہے، مسجد کے اندر اس کا کوئی ضروری سامان ہے، اس کا کوئی ضروری سامان ہے کہ وہ سامان اسے لینا ہے، تو یہ مسجد کے اس حصے میں چلنے کے لیے اس شخص کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو یہ سوچے کہ نہیں تیمم کر کے ہم مسجد میں جائیں گے تو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، وہ گناہ ہوگا، گنہگار ہوگا۔ وہ مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معتکفین اعتکاف میں، یا ایسے بھی بسا اوقات ہم اور آپ یا اہل ایمان مسجد کا سہارا لیتا ہے۔ کہیں باہر ہم لوگ جاتے ہیں اگر، تو پہلے ہم لوگ مسجد تلاشتے ہیں کہ چلو بھئی مسجد میں جائیں گے تو بیٹھیں گے، اور پیشاب پاخانہ کی ضرورت اگر پڑے گی تو وہاں اس کا انتظام ہوگا، اور 10 منٹ آدمی آرام کرے گا وہاں، ہے نا۔ جب مسجد میں داخل ہوں اگر، تو مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت دخول مسجد پڑھیں۔ یہ مسجد کا حق ہے، مسجد کا حق ہے کہ ہم وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھیں، یہ مسجد کا حق ہے۔ پھر اب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوں، وہ اعتکاف مستحب ہے، وہ اعتکاف مستحب۔ اگر اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو جتنی دیر تک آپ رکنا چاہیں گے رکیں گے، الحمدللہ اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے نکل جائیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وہ اعتکاف مستحب ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، 10 منٹ رہیں، آدھا گھنٹہ رہیں، 1 گھنٹہ رہیں، اعتکاف کی نیت۔ جب اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو وہاں آپ 10 منٹ 20 منٹ آرام بھی کر سکتے ہیں، جبکہ مسجد عبادت کی جگہ، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ مومن اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو شرعی طور پر اسے آرام کی اجازت مل جاتی ہے، وہ گناہوں سے بچ جایا کرتا ہے، پھر اعتکاف کا ثواب بھی ملا کرتا ہے الحمدللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فوراً تیمم کر کے نکل آئے، تاخیر حرام ہے۔ آنکھ کھلی، پتہ چلا کہ نہیں مجھ پر غسل فرض ہے، تو فوراً تیمم کر کے وہاں سے نکل آئے وہ، ٹھیک، وہاں انتظار نہ کرے، بیٹھے نہ رہ گئے چلو 10 منٹ بعد ہم جائیں گے باہر، نہیں، فوراً چلے جائیں۔ تاخیر حرام ہے، یعنی وہاں بیٹھنا حرام ہے، اور یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جی، کبھی اگر اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ فوراً مسجد سے نکل جانا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدے تلاوت یا سجدے شکر کے لیے تیمم جائز نہیں، جبکہ پانی پر قدرت ہو۔ اگر پانی پر قدرت ہے تو پھر قرآن مجید چھونے کے لیے تیمم کرے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مسئلہ سنیے، وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ جی، ایسے وقت میں ہم پہنچے ہیں، اتنا وقت ہے کہ وضو کریں یا پھر فرض نماز پڑھیں، دونوں کے لیے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ وضو کر کے فرض پڑھنے کے لیے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ پانی رہتے ہوئے ایسے موقع پر بس مسح کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، پہلے فرض ادا کر لینا ہے۔ اتنا چھوٹ ہے دین میں،
اتنی رخصت ہے شریعت میں۔ بس اوقات ہوتا ہے نا کہ کہیں آپ مان لیجیے سفر سے آ رہے ہیں یا کسی بہت ضروری کام میں پھنسے ہوئے ہیں، ہے نا، اب اتنا وقت صرف میرے پاس بچا کہ فرض ادا کر سکوں، صرف فرض ادا کروں، جی اب وضو کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وضو کرنے جاتا ہوں تو فرض کا وقت بھی نکل جائے گا، فرض بھی نہیں پڑھ پاؤں گا میں۔ ایسی صورت میں وضو نہ کر فوراً تیمم وہیں کیا، فرض ادا کیا، یہ اس کی گنجائش ہے الحمدللہ۔ تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم فرض ادا کر لیے، پڑھ لیے، ہے نا، پانی پہ قدرت تو تھا ہی، وقت کی گنجائش نہیں تھی، تو پھر وضو یا غسل کر کے دوبارہ کیوں نماز پڑھیں گے؟ جی اگر نماز نہیں پڑھے ہوتے تیمم کر کے، جبکہ پانی تھا، وقت میں گنجائش نہیں تھی، اگر نماز نہیں پڑھے ہوتے تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے نا۔ اور قضا کا معاملہ یہ ہے کہ قضا ادا کرنے کی صورت میں بھی گناہ سر پہ باقی رہا کرتا ہے، چونکہ اللہ پاک نے ہم اہل ایمان پر وقت پر نماز فرض فرمایا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک اہل ایمان پر نماز وقت پر فرض ہے۔ تو جس نماز کے لیے جو وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اللہ پاک نے متعین فرمایا، مقرر فرمایا ہے، تو ہمیں تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی۔ ہم اس وقت میں نماز نہیں پڑھ پائے، وہی نماز میں پڑھ رہا ہوں، وہی نماز اللہ کا بندہ پڑھ رہا ہے، اسی پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، اسی پروردگار کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ایک حکم کی تو نافرمانی ہے نا۔ وقت پہ رب نے نماز پڑھنے کہا تھا، وقت پہ نماز نہ پڑھ کر کے دوسرے وقت میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی کہیں نہ کہیں نافرمانی ہی، اس لیے گناہ سر پہ باقی رہے گا۔ اور اگر تیمم کر کے فرض ادا کر لیں گے، پھر پانی صرف وضو کر کے یا غسل کر کے اسی نماز کو اگر دوہرا لیں گے تو الحمدللہ گناہ سے مکتی مل جائے گی، آزادی مل جائے گی۔ وہ مکمل وہ نماز جیسے وقت پر ادا کرنے سے نماز ہوا کرتی ہے، ایسے ہی وہ نماز بھی ادا ہی ہوگی، وہ نماز قضا نہیں ہوگی الحمدللہ۔ یہ چند مسائل مختصراً، باقی جاننے کے لیے، تفصیلی جانکاری کے لیے کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، اہل علم سے رابطہ رکھیں، جانکاروں سے رابطہ کریں، اللہ کا واسطہ ہے، دین سیکھیں۔ اب آئیے کہ تیمم میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور تیمم کس طرح کیا جائے؟ جی تیمم میں نیت کرنا شرط ہے، نیت ضروری ہے، تیمم میں نیت کرنا شرط ہے۔ اور باہر شریعت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیمم کے 3 فرائض لکھے ہیں، 3، اور بعض کتابوں میں جو ہے نیت شرط ہے، اور حضور صدر شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نیت کو بھی فرض فرمایا ہے نا۔ تو نیت شرط ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کو کرنا ہے، ایک دم پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم تیمم کریں گے، اس تیمم کے حوالے سے الحمدللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تیمم میں 2 فرائض ہیں، تیمم میں 2 فرض ہیں، چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ تیمم میں یہی 2 فرض ہیں، یہی 2 کام کرنا ہے۔ تو تیمم کس طرح کریں گے؟ یہ سمجھ میں آ گیا کہ نیت تیمم میں شرط ہے اور تیمم میں 2 فرائض ہیں، ایک چہرے کا مسح کرنا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، یعنی وضو میں ہاتھ کا جتنا حصہ دھویا جاتا ہے اتنے حصہ پر مسح کرنا تیمم میں فرض ہے۔ تیمم کس طرح کریں گے؟ پاک مٹی ہو، دیوار ہے، مٹی کے جنس سے جو بھی چیز ہے الحمدللہ اس پہ ہاتھ ماریں گے۔ اگر زیادہ گرد و غبار ہاتھ میں آ گیا تو یوں گرد و غبار کو گرا دیں گے، یا تنکا وغیرہ لگا ہوگا اگر ہاتھ میں، ہے نا، کہیں دیہات وغیرہ، کہیں بالو میں کہیں ماریں گے، اگر جنگل وغیرہ میں ہے نا تو اس میں تنکے بھی آ جائیں گے، خشک سوکھا تنکا بھی آ جائے گا، یا گرد و غبار زیادہ آ گیا ہے نا کہ چہرے پہ ملیں گے تو مکمل پاؤڈر ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اجازت ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر حرکت دیں،
تاکہ جو زیادہ ہے وہ گر جائے گا. جب یہ گر جائے گا تو یہ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے پہ مسح کرنا. یعنی جتنا حصہ وضو میں، چہرے کا جتنا حصہ وضو میں دھونا فرض ہے، چہرے کے اتنے حصے میں اسی گرد و غبار کو لے کر کے، وہ دھول کو لے کر کے اس چہرے پہ مل لینا فرض ہے. یہ تیمم کا ایک فرض ہے. دوسرا فرض کہ جہاں ابھی ہاتھ مارے نا اس سے ہٹ کر ہاتھ مارنا ہے، اسی مٹی پہ اس سے ہٹ کر ہاتھ مارنا ہے. یہ ضرب آخر، یہ دوسرا ضرب. ہاتھ مارے پھر دیکھا کہ نہیں گرد و غبار زیادہ ہے جی، تو پھر اس کو ہاتھ یوں جھاڑے، ٹکرائیں گے تو جو زیادہ ہوگا وہ خود بخود جھڑ جائے گا. الحمدللہ. تو بایاں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ جی، داہنا ہاتھ کی انگلی کے سرے سے شروع کریں گے. یہ انگوٹھا نہیں لگنا چاہیے، ابھی یہ انگوٹھا نہیں لگنا چاہیے. بہتر طریقہ 3 انگلیاں رکھیں جی، انگلی کے سرے سے یہ 3 انگلیوں سے یہ کہنیوں تک لے کے آئے. پھر اس کے بعد گھما کر، اب چونکہ اس پہ بھی گرد و غبار ہے، اس پہ بھی گرد و باقی ہے، اس کو یوں کریں گے یہ جی. ایک ہاتھ کا ہو گیا. اب اس ہاتھ کا باقی ہے جس سے مسح کرنا ہے بایاں ہاتھ میں. تو داہنا ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں آپ لیں اور بایاں ہاتھ کی انگلی کے سرے سے مسح کرنا، چھوانا، پھیرنا شروع کریں. یہاں تک آ گئے. اس میں بھی یہ 2 انگلیاں باقی ہے نا، اس کو یوں پکڑیں گے، اس طریقے سے مسح کریں گے. پھر انگلیوں کا خلال کریں گے. یہ آپ کا مسح ہو گیا. یہ جی، آپ اس مسح سے الحمدللہ نماز بس ایک بار جی، ایک بار، صرف ایک بار، نہیں کچھ نہیں. الحمدللہ جی. نیت شرط ہے، اور تیمم میں صرف 2 فرائض ہیں، یعنی 2 فرض: چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت مسح کرنا. اور مسح کن کن صورتوں میں کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، وہ مختصر طور پہ بتایا گیا ہے. بعد مزید جانکاری کے لیے ضرورت ہے کہ دینی کتابوں سے ہم جڑیں، مذہبی کتابوں سے جڑیں، اہل علم سے رابطہ رکھیں، پوچھیں، شوق پیدا کیجیے جاننے کی. بار بار یہ کہا جاتا ہے علم جتنا مضبوط ہوگا عمل اتنا اچھا ہوگا. علم اگر جانکاری ہوگی الحمدللہ تو بہت سی رعایتیں ہیں جانکاری میں، بہت سی رعایتیں ہیں. اگر جانکاری نہیں ہے تو مشکلات بڑھ سکتی ہے. جانکاری اگر نہیں ہے تو پھر نقصان میں بھی پڑ سکتے ہیں. جیسے بتایا نا کہ ہاتھ کے جس حصے میں زخم ہے، باقی حصے میں اگر پانی ڈالنے کی، پانی بہانے کی گنجائش اگر ہے، اگر اس کا علم نہیں ہے کہ نہیں وہاں پانی بہانا چاہیے، تو کیا کریں گے کہ بھئی ہاتھ کے اس حصے میں زخم ہو گیا ہے تو مسح کر لیں گے پورے ہاتھ میں، تو ایسی صورت میں تیمم نہیں ہوگا. لیکن جب یہ مجھے جانکاری ہو گئی، آپ کو اس کا علم ہو گیا کہ نہیں جتنے حصے میں پانی بہانا ممکن ہے، گنجائش ہے جسم کے اس حصے کو یا اعضائے وضو کے عضو کے اس حصے میں پانی بہایا جائے، جب اس کا علم ہو جائے گا تو الحمدللہ باقی جو زخم کا حصہ ہے، جو باقی زخم کا حصہ ہے اس پہ مسح کر لیں گے الحمدللہ. پھر یہ بھی جانکاری ہوئی کہ اگر زخم ایسا ہے کہ ہاتھ پھیرنے کی صورت میں، مسح کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے زخم کا خون نکل پڑے، پیپ بہہ نکلے، یا اس میں جو جھلی پڑی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، ہاتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جھلی نکل جائے گا تو پھر زخم بڑھ جائے گا. تو ایسی صورت میں شریعت نے کیا راستہ دیا ہے کہ ایک پاک صاف سوکھا کپڑا اس پہ رکھیں اور کپڑے کے اوپر مسح کریں. تو یہ ساری سہولتوں سے فائدہ ہم کب حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ رعایتیں ہمیں نفع کب دیں گی؟ جب ہم اس کی جانکاری رکھیں گے. تو الحمدللہ مختصر طور پہ تیمم کے تعلق سے آج گفتگو ہوئی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ اپنے ذہن و دماغ میں ان باتوں کو کافی حد تک بسائے ہوں گے. نہیں اگر بسا ہے تو پھر یہ ذریعہ جو آپ کے سامنے ہے جی، اس کو 2-4-10 مرتبہ اگر استعمال کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ العزیز، تو وہ تمام تر مسائل آپ کے ذہن و دماغ میں مستحضر ہو جائیں گے. بڑا نفع بخش ہوگا.
تو آپ اہل علم سے بھی جڑیں اور اس طرح کے جو ذرائع ہیں اسے بھی اپنانے کی کوشش کریں، دین سیکھیں اور اپنے بھلے کے لیے اچھے قدم اٹھانے کی اور نیک کام کرنے کی نیک کوشش کریں۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد عورت بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین۔